بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عثمان اور کتابیات ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم تہذیب مغرب میں سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ نمایاں نام ایک ہی آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ نام کیا ہے؟ ناظرین، وہ نام ہے ارسطو کا، جن کا نام ہمیشہ کے لیے سائنس کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ ارسطو یونان میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 384 سال پہلے پیدا ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب سائنس اور مذہب کو دونوں ہی ایک چیز سمجھا جاتا تھا۔ ارسطو ہی وہ شخص تھا جس نے سائنس کو ایک الگ پہچان دی اور سائنس کی پہلی اینٹ رکھی۔ ناظرین، یہ نہیں کہ سائنس پہلے موجود ہی نہیں تھی، سائنس پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی، لیکن اس کو باقاعدہ ایک الگ علم کا درجہ حاصل نہیں تھا۔ ارسطو نے سائنس کو ایک الگ علم کا درجہ دیا اور ساتھ ہی کئی میلوں تک سائنس کے ساتھ فاصلہ طے کیا، اور آج ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں کہ سائنس کی آگے بھی کئی برانچیں نکل چکی ہیں۔ آج ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں کہ ارسطو کو گزرے ہوئے کئی صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس ذہین و فطین ارسطو کا استاد کون تھا؟ ارسطو کے استاد کا نام افلاطون تھا۔ ارسطو نے افلاطون کی شاگردی کی تھی۔ افلاطون کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ خیر، یہ ہمارا ٹاپک نہیں، اس کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ افلاطون ارسطو کی ذہانت سے کافی متاثر ہو چکا تھا، کیونکہ اس وقت ارسطو کی عمر بہت ہی کم تھی، لیکن اس کی ذہانت کی کوئی مثال نہ تھی۔ ارسطو 18 سال کا نوجوان تھا کہ افلاطون نے اس کو ذہانت کا مجسمہ قرار دے دیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ارسطو کو اپنے آباء سے جتنا بھی سرمایہ ملا تھا، انہوں نے اس کی ایک بہت بڑی لائبریری بنا دی، اور وہ لائبریری وقت کی سب سے بڑی لائبریری تھی۔ اس میں موجود کتابوں کی خاص بات یہ تھی کہ وہ تمام کتابیں ہاتھ سے ہی لکھی گئی تھیں، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب چھاپ خانہ وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ تمام کتابیں سیاہی کے ساتھ ہی لکھی جاتی تھیں۔ اس دور میں ایک بادشاہ جس کا نام فلپ تھا، وہ اپنے بیٹے کے لیے سب سے قابل اور ہونہار استاد کی تلاش میں تھا۔ یہ وہ دن تھے جب ارسطو کے علم کا جگہ جگہ چرچا تھا۔ فلپ نے اپنے بیٹے، جس کا نام سکندر اعظم تھا، اس کی تعلیم کے لیے ارسطو کو چنا، اور ارسطو نے بخوشی سکندر اعظم کو اپنا شاگرد بنانا قبول کیا۔ جی ہاں، یہ وہی سکندر اعظم ہے جس نے چھوٹی چھوٹی مملکتوں کو فتح کرنا شروع کیا اور کچھ ہی عرصے بعد ایک کنگڈم بنائی، جس کا بادشاہ سکندر اعظم بنا۔ جہاں پہ سکندر اعظم نے جسمانی قوت کا بھرپور فائدہ اٹھایا، دوسری طرف اسی وقت ارسطو نے اپنے فلسفے کو اہمیت دی اور اس کو وقت دیا اور اس پہ کام کرنے لگا۔ اس سے کچھ عرصے بعد ہی لوگوں کے ذہن پر ارسطو راج کرنے لگا، اور جوں وقت گزرتا گیا ارسطو کا نام بھی بڑھتا گیا، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ ایک انقلاب کی صورت میں نمودار ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ارسطو کی تصانیف میں کتنی کتابیں ہیں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، جب بات کتابوں کی آئے تو اس میں دو باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ارسطو نے تقریباً 400 کتابیں لکھیں، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ارسطو نے 1000 کتابیں لکھی۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ ارسطو کی تمام کتابیں سائنس پر لکھی گئی تھیں۔ ارسطو نے جہاں پر ٹھیک کانسیپٹ دیے تھے، وہاں پر کچھ کانسیپٹ ایسے بھی تھے جو غلط تھے۔ ناظرین، لیکن ارسطو کا ادب اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی کوئی اس کی نافرمانی کرتا تھا۔ اگر کوئی ایسی بات کرتا تو اس کو وہیں پر مار دیا جاتا۔ وہ لوگ ارسطو کی بہت عقیدت رکھتے تھے۔ اس کی موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 322 سال پہلے ہو گئی تھی، لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔